دیکھو تو انسان دے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حافظ ابن مندہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدثین، 20 سال دی عمر شوق لگا علم دا کہ علم پڑھنا چاہیے، 20 سال دی عمر گھر چھوڑا اور بل کتنے سال پڑھدا رہیا فقیر؟ 45 سال پڑھدا رہیا، ایک محدث کول، بے فقیہ کول، بے عالم کول، جیری وستی سنے کوئی چنگا جنا ہے سیانا جنا ہے او دے قدم ضرور چومن فقیر نے۔ 45 سال پڑھدا رہیا اور کتنی عمر تھی گئی اسی 45 تے 20 سال ہی شوق چلا ہے۔ 65 سال دا چڑاڑا بڑھڑا اے فارغ تھی کے گھر آئے، 65 سال سفید ریش ہو چکی پوری زندگی۔ حضرت عبد الرحمن ابن قاسم امام مالک دے شاگرد رحمۃ اللہ تعالی ترتیب المدارک کی قاضی ایاز لکھ دیں کہ آپ فرماندے ہیں میں گھروں ٹرا، شادی تھی نوی نوی، جی میں شادی تھی میں کوئی علم دا شوق پڑ گیا اور حدیث پاک کو یاد کرنے دا شوق تھی۔ فرماندے میں گھر چھوڑا اور فقیر نے کیوں کھایا کہ میں والا ہوں تو ٹھیک ہے، اگر نہ والا تو کتے پر نیچ بول، اگر میں غیب رہ ونجا نا، کیونکہ امام مالک دا فتوی ہے بھی 4 سال مفقود الخبر، اگر خامند غیب تھی وجہ تو 4 سال بعد اگر کوئی ڈس نہ ملے تو وہ بیوی شادی کر سکتی ہے بھائی جاتا۔ سارے ایک جانا لائی حیدرآباد وہ شدے پارٹیشن دے ویلے ہن جے پاکستان بنا تھا، وہ بڑا جی ہوندا ہے اتھا سارے سجنا کو راندا ہے، وہ ادھائی پہ میں اتھو جو جے ٹرے ہیں نا پاکستان بنے تھا، ہندوستان بھی کہیں علاقے جو ٹرے اتھا آن پہنچے ہیں تا اساں وکھرے تھی گئے، میری بیوی بھی ہے لیکن جدائی تھی گئی، کئی سالاں بعد میں کو پتہ لگا بھئی وہ اوجرا والا یا کوئی علاقہ ڈسندا ہے، اتھا کی تھی بھئی میرے بیوی تے یا میرے رشتہ داروں موجود ہے۔ آدھر میں اتھا آیا تو میری بیوی پر نیچ چکی ہے، شادی تھی چکی ہے، لہذا میں کو پتہ لگا تو چپ کر کے بھئی ٹرین دے چڑھو تو بڑا والا ہے تھی۔ تو بہرحال فتوی یہ ہے مفقود الخبر دا، اسے فتوی تے احناف بھی فتوی دے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی، اگر خامن پھٹ ونجے تے کوئی خبر نہ آوے تو بات وہ صورت 4 سال انتظار کرے دی بیوی، اس دے بعد وہ شادی کر سکتی۔ تو فرماتے ہیں میں بیوی کو یہ گالا آپ کے ٹرو کہ میں پیا علم دی تلاش جے تئی رج ساں نہیں ہوں میرے تک ولساں، میں رج کے ولساں میں کو بہت زیادی طرح لگی ہوئی ہے علم دی، جی پیاس ہے نا اتنی شدت دیئے کہ یہ تک پیاس نہ پوچھ سی میں واپس نہ۔ فرماتے ہیں میں گیا تو امام مالک دی خدمت بہ گیا حدیث پڑھا، 17 سال گزر گئے، 17 سال چند نہیں شادی دے بعد گزارے ہن ول ٹر پیا۔ فرماتے ہیں ہکڑی میں پڑھدا بیٹھا امام مالک کو دیگر شاگردی موجود ہیں مدینہ طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پڑوسی بیٹھے، ایک جوان آندے اور پوچھتا ودے این عبد الرحمن ابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم کتے یا پوچھتا ہے بھی تھوڑے بچو عبد الرحمن بن قاسم ہیں؟ فرمایا انہوں نے سیندن بیاؤں فلانا جانا جرا بیٹھے نا مختصر جی کپڑے پا کے یہ عبد الرحمن بن قاسم۔ فرمایا میرے کولو جوان آوے دے اور پوچھتا ہے کہ تو عبد الرحمن بن قاسم ہی؟ میں آدھا ہاں ہوں ہاں۔ میں پوچھتا بول تو کون ہے؟ وہ میں بیٹا ہوں تیرا، ایک اماں دے پیٹ ہی چھوڑ کے آیا ہے، تیرے بعد جمع دے تیرے بعد ودا تھی ہوں۔ فرماتے ہیں میری ملاقات ہے اسا کہ بابا میں بھی ودا ہوں تے اماں بھی آئی بیٹھی ہے تے کو ملن واسطے حج تے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور دی زیارت واسطے، اماں بھی شادی نہیں کی تھی، تو سچا ہے تو اماں بھی تک تعلق نبھاون والی ہے، تیریاں لگیاں پکیاں ہن تو اماں دیاں لگیاں بھی کچیاں نہ۔ فرماندے نے یہ میری ملاقات ہے اپنے جوان بیٹے دے نال ہی ولا اپنی بیوی دے نال آن ملاقات تھی۔ 17 یا 18 سال فرماندے گزر گئے امام مالک دے کول بیٹھ کے پڑھ پڑھ۔ حضرت یحییٰ بن یحییٰ اللیثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام مالک دے او شاگرد جڑے راوی موطا امام مالک کو ہزاراں لوگوں نے موطا سنی ہے، موطا امام مالک سماعت کی تھی، لیکن ایک جنے کوئی شرف ملے کہ اج جری موطا موجود ہے یہی فقیر دی روایت ہے یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور جنہیں بخاری شریف امام بخاری کو بخاری 90,000 بندے بخاری کو بخاری سنی ہے، بخاری دے شاگرد 90,000 صحیح جامع صحیح سنن والے انہاں جو کہ محمد بن یوسف الفربری 320 ہجری جدی وفات ہے، اے فقیر ہوئے کہ جن دی روایت دی اج جی بخاری لکھاں کروڑاں لوگ پڑھ چکے ہیں، قیامت تک پڑھ سے ہی فقیر دا فیض محمد بن یوسف الفربری رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے جن واسطے فیض رکھا ہو 90,000 جنے سنے، لیکن جڑے جنے دے لفظ کو یعنی حفاظت اور نال روب اور تمکنت ملی ہو قیامت تک واسطے حفاظت دے شرف حاصل ہو فیض کو وہ محمد بن یوسف دا فیض۔ حضرت یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دا تعلق اندلس دے نال،
اور اندرس دے وچ فقہ مالکی پہنچاؤن والا ایو جڑا ہے اور اس رنگ نال پہنچائی کہ پورے اندرس پورے اسپین ہسپانیہ دے وچ بھی کوئی حنفی شافی حنبلی نہیں، سارے علماء جتنے گزرے سارے مالکی آ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق سنت. کیا بات جایا پڑھتے بیٹھے امام مالک دے سامنے اور مدینہ طیبہ دے وچ ہاتھی آوڑا. یہ ہاتھی عرب پینسولا دا جانور نہیں، یعنی عرب جزیرہ نمائے عرب وچ ہاتھی نہیں پاتا ہوئے. یہ عجم دا ہے، یا ہندوستان ہی چاہیے یا افریقہ دے جنگلیں چاہیے یا مسلمانہ پہلی باری جنگ قادسیہ دے موقع تے ایران ہی جمائیں ڈٹھا. اس کو پہلے مسلمانہ نے ہاتھی نہیں ڈٹھا ہے. حضرت امام مالک دا درس شروع ہوئے اور شور مچدے بالاں دا ہاتھی آ گئی ہاتھی آ گئی. یہ جڑے درس وچ پڑھدے بیٹھے نے یہ بھی آواز سن کے دن پہ یہ تو او نویکلی قسم تے حیات والا جانور آ گئی. لہذا امام مالک کی اجازت فرماندے نے اپنے شاگردوں کو کہ ونجو ہاتھی دیکھو، کیونکہ ہاتھی ڈٹھا ہوا نہیں سارا. ایک نویں شے ہے بھی چلو راحت واسطے، جسم دی راحت واسطے اور تازگی واسطے ہاتھی دیکھو. سارے لگے گئے یا بن یا لگیا. امام مالک فرماندے تے ہاتھی ڈٹھا ہوئے؟ عرض کہتے نہیں سونا میں ہاتھی نہیں ڈٹھا ہوئے. تیرے دیساں تے ہاتھی ہوندا جتھوں آئے کتھوں اندرس کو 3000 یا شاید اس کو نہیں زیادہ کلومیٹر دا فاصلہ جڑا ہے بر اعظم چھوڑ کے آئے بیٹھے. یورپ دا واسی ہے اور ول المغرب پورا تیونس مراکش اور مصر کراس کر کے مدینہ آیا بیٹھے پڑھن واسطے. تقریباً 3500 کلومیٹر دا فاصلہ طے کر. امام مالک فرماتے ہیں فقیرہ تیرے دیس تے ہاتھی ہوندا جتے کوئی شوق کو نہیں ہاتھی نہیں کٹدا. از کدے نہیں سونا ہاتھی ہوندا بھی نہیں سارے کول. اگر ہوندا بھی نہیں تے تے ڈٹھا بھی نہیں ول دیکھن کیوں نہیں گیا؟ سونا میں ایڈے پینڈے ہاتھی دیکھن واسطے تے نہیں کی. اللہ اکبر. اساں گھر چھوڑے نہ اساں محبتاں چھوڑیے نہ اساں سکے چھوڑے نہ اساں سارے رشتے چھوڑے اساں اپنے وطن تے دیس چھوڑے نہ اساں ہاتھی دیکھ کے اگر گھر وال ونجو تو کیا فائدہ؟ میں اللہ دے رسول دی حدیث سنان آیا. سونا رج رج حدیثاں سناؤ تے میں حدیثاں نال رجا. بیا کوئی کم نہیں تے نہ کچھ ہے دیکھن آیا. اساں جس سنان آئے اساں اسے نال ہی رج کے بیٹھے. اور اس شوق دا فیضان دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دی روایت کو قیامت تک واسطے قائم رکھا ہے. کیونکہ استاذ کو جائیں جی میں سونا ہے نا وہ میں سمجھائے. اگلی چیز آدھے نا حضرت عبداللہ مبارک النیتو دوسری شے فرماتے ول استماع. پہلی چیز ہے نیت دا خالص ہونا. دوسری چیز استاد کے سامنے بہت توجہ دے نال سنو. ایویں نہ ہوے سو ادھے ادھورے استاد دے کو بیٹھو ہو جے سونا پورا نہیں ہو سمجھنا کے پورا ہے، جے سمجھنا پورا نہیں ہو محفوظ کے پورا رکھنا ہے. اور جڑا ادھ پڑھ کے آئے مدرسے چوں وہ پورے پڑھے ہوئے والا فیض کتوں گنسی. سارے وی سی صاحبان گوبر یونیورسٹی دے اج کل بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی دے وی سی ہیں منصور اکبر کنڈی صاحب. وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو ان پڑھے نقصان نہیں پہنچایا جتنا ادھ پڑھا تباہ کیتی ہے دنیا. ان پڑھا تو ان پڑھے نا وہ تو آپ کو اصل کملا سمجھیں دے جے جیڑی گال آکھی اسے پاسے لگ پیا اپنا نقصان ہی کرے سی اگر زیادہ کو زیادہ کرے سی گا. لیکن ادھ پڑھا سمجھیں دے کہ میں فارغ تھی آیا. لیکن فارغ تو کیشے کو تھی علم تا سمندر ہے. جتھا امام ابو حنیفہ جائیں جنے بھی 4000 استاذاں دے سامنے قدم ٹیکے ہوئیں تو ہکے مدرسے دیئے دو کتاباں دیاں دوریاں منتخب ابواب پڑھ کے آوڑیں تے ہن مناظرات شروع ہیں تے کفر دے فتواں تے شروع ہیں. جنا پڑھا ادھا یا سمجھا کے ہو سیا بل عمل کے کر. اس واسطے میں ان سارے بھراواں کو اکثر جڑے سجے کھبے بیٹھے جے سمجھا پورا نہیں بل اس نے کیا خیر پہنچاؤ. فرمایا ثم الاستماع النیت ثم الاستماع. دوسری چیز ہے توجہ دے نال سننا. تیسری چیز ہے ثم الفہم ول سمجھنا. ضروری نہیں ہوتا پہلی باری سنانے تے سمجھ آؤ. حضرت امام مزنی فرماتے ہیں میں اپنے استاد حضرت امام شافعی دی کتاب ہر رسالہ 50 سال پڑھندا رہیا. ہر دفعہ میں لگتا ہے کہ کئی ایسے موتی کھلن جنہیں پچھلے سالاں میں کو سمجھ نہ آیا. کئی ایسی موتی ہر سال کھلتے ہیں. اور ایک دفعہ پڑھنے نال کتاب اپنا مکھڑا نہیں کھلندی ہوتی، کتاب اپنے گھونگھٹ نہیں ہٹندی کہ تساں کو ایک بھی پڑھ سو تے سارا خیر مل ویسی. ابو نصر فارابی بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں. انہوں نے حد تک لکھا ہوا ایک کتاب ہے النفس کتاب ہے اس دی ارسطو دی فلسفے دی کتاب ہے النفس. سارے مدرسہ جی پڑھائی ہوئی ہے. اس کتاب کا ایک نسخہ ملا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت،
نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، قبلہ خطیب اہل سنت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ حضرت صاحب تشریف گنیں انشاءاللہ اپنا مغز خطاب فرمے سے اساں اپنے کلوزنگ ورڈز اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرما۔ حاضرین محترم، کیری گال کروں گا ہاں ابو نصر فارابی، وہ ویسے ہی کہ لطیفہ بھی ہے، سارے دوست ہیں جامعہ نعیمیہ دے فارغین، علامہ غلام حسین سعیدی رحمۃ اللہ علیہ اسے لاہور پڑھائیں ہیں جامعہ نعیمیہ۔ وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ پڑھائیں بیٹھے ہیں، انہوں دا ذکر کی تو انہیں یا کمبے استاذ دا، لیکن بہرحال وہ بھی اسے موجود ہیں مدرسے۔ وہ آدھے انہوں دی فون آ گئی درمیانی، 5 آدمی فائنل آخری کلاس دے 5 آدمی دی کلاس حدیث پڑھ دی بیٹھی، انہوں دا فون آ گیا، وہ لینڈ لائن ہوں گئی، اٹھی کے گئے فون سوڑن اندروں ولا جے وال ہے نا تو انہیں پوچھا پہ ہاں کیری گال کریں دے پیاز کہ 5 جنے جو کہ کو پتہ نہیں جو گال کیری تھی نہیں پہ اسے استماع دی گال عبداللہ ابن مبارک فرمائیے استاذ دے کو کہو تو پہلے تک کن بڑھاؤ سوالاں کو گن کے پیر دے نخنا تک پوری سماعت اگر سننا نہیں توجہ نال دبل سمجھنا تو پورا کہ لہذا ابو نصر فارابی دی کتاب اسے سمجھنے دے باب بھی توجہ دے باب بھی جرس بھی کریں ابو نصر فارابی نے ایک کتاب ہے ارسطو دی النفس، وہ کتاب یہ واقعہ پورا ہے یہ ابن خلقان نے لکھا کہ وہ دی کتاب ملی النفس، وہ تے ابو نصر فارابی جو بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، حکیم ہے، طبیب ہے، وہ دے قلم دا لکھا ہوئے انی قرأت حاضر کتاب 100 مرتن، میں 100 دفعہ یہ کتاب پڑھی ہے۔ اساں ایک دفعہ بھی پوری نہیں پڑھ دے، علامہ صاحب تشریف کے نینون کہ ہون تو منتخب ابواب نسلو کتاب الصلاح بخاری شریف دی پڑھا ہو تو بابوں ہے یا جلد اول پڑھ چھوڑا دے وہ بھیدہ پڑھا دے وہ دے بعد کیا سمجھ آنے ساتھ اور باقی جو تلیوان کلاسن جو سلسلہ ہوندہ ہے سب کو پتہ ہے اللہ صلی حال ترام فرمائے 100 دفعہ لوگ کتاباں پڑھی ہیں ول کتاباں اپنے گھونگٹ کھولے بلکہ ابن سینا بہت بڑا حکیم اور طبیب ہے اور باقی کئی فرون دا ماہر بھی ہے۔ ابن سینا آدھا ہے کہ میں خود ہی فارابی دی کتاب میٹا فزکس ما بعد الطبیعہ وہ دی کتاب ہے میٹا فزکس، وہ ادھر دی کتاب میں کو ملی، میں 40 دفعہ کتاب پڑھی، کتاب پوری یاد تھی گئی لفظ تے سمجھ ککھ نہ آیا میں 40 دفعہ کتاب پڑھی، کتاب اپنے لفظ تو میں کو لے چھوڑے لیکن اندر ہر سے لکئی رہی۔ وہ ادھر ہکڑی میں مایوس تھی گیا بھئی یہ علم سارے ہاتھ گتن دا نہیں، فلسفہ سارے مقصد دی شے نہیں۔ پر میں نے ایک دفعہ بعد کتاباں لے دے کو ٹپوم نہ اس حق الماری میں کتاباں بیچن والے چونکہ کتاب والا کو تو اپنے گاہکاں دا پتہ ہوندا ہر کہیں کو بھئی مقصد کہنے مقصد دی شے اس آواز دیتی میں کو بھئی فلسفے دی میٹا فزکس دی بھئی کتاب ہے بھئی یہ کتاب گن چاہ اس آگے نہیں میں نہ صرف کتاب کول بلکہ پورے علم کول توبہ کر چکا ابن سینا اگر اس محنت کی تھی 3 درہم مسلو قیمت ہے میں تو تیرے کم میں آونے بھی ہے تو پورے شہر جی دا خریدار کھولے میری کتاب بھی کوئی ایسی تیرے میں دروازے کھولے وہ کتاب گھن آیا تو خوش قسمتی نالو سے فارابی دی کتاب ہے کہ فارابی آپ اپنی کتاب سمجھائی ہوئی ہے یہ میں 40 باری پڑھا ہوتا اور بندہ بھی یہ تک محنت تے مشقت دی انہیں ساریاں کٹھالیاں جو گزردہ نہیں وہ بھی ول نگینہ نہیں بنتا ہیرا تاں بن دے جو ہیرے والے سارے پروسیسز تو گزر کے آندے لام لوہا ہو میں پیا کٹی میں تاں تلوار صدی میں ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں کہ تلوار والا جڑا چمکدا لوہا ہوندا ہے نا یہ بھی عام کال کلوٹے لوہے ہوندے زنگ آلود لیکن بٹھیاں جو گزردا ہے تو بھاواں جو گزر کے پیچھے چمک آندی پہلے بٹھیاں گزرنا کنگھی وانگو پیا چری میں تاں زلف حبیب پھری میں ہو۔ فرمائیں کنگھیاں سجنا دیاں زلفاں دی میں نہیں پہنچیاں بہو قربانیاں دے کے آئیاں نے اپنے آپ کو چروا چھوڑے سے چیریے تاں ول وائن سجن لگتے رہے اور مہندی وانگو پیا گھٹی میں تاں ہتھ محبوب رنگی میں ہو۔ فرمائیں جڑیاں مہندیاں سجنا دے ہتھاں تک پہنچ دیاں نہیں نا مہندیاں کول تو پوچھو سجن کیویں گولے دے فرمایا کتھا مہندی ہے درختاں تے بہاراں ہن ساول ہے ہواواں ہن آبادیاں ہن گلستان ہے رنگ ہن روپ ہن اور خوشبوواں انہاں باغاں چ وسدی ہے یہ بھی درخت دی صورت وچ ہے اپنے سجنا تے اپنے وطن دے نال گنڈی ہوئی ہے ول ہک ہک پترا تروڑا گئی ہے
پترا ٹوٹ گیا ول سجنا کول جو ٹوٹ گیا ول زندگیاں بھی مکن لگ گئی سکن لگ گیا دھپاں تے سکایا گیا اندر رس نہ رہے سارے رس نکل گئے اندر دے ول نہ کہ حال بھی سجنا دے ہاتھ نہیں مل سکدے ہن تیرے یہ جی ظاہری شکل و صورت ہے نا یہ اپنی میں بھی پوری مارنی پوسی اپنی شکل بھی گواونی پوسی بے نشان تھیونا پوسی اپنا وجود ہی ختم کرے سے تو تاں سجن لب سے ول اس کو گھوٹا گیا کئی دوریاں دے وچ اس دے بعد وہ کتھاں پترے گئے کتھاں شکلاں گئیاں ہر شے مک گئی کتھاں درختاں دیاں بہاراں تے درختاں دیاں شہنشاہیاں اور کتھاں ہواواں دے مزے اور کتھاں وجود ہی تبدیل تھی چکے شکلیں ہی بدل چکی ہیں معجون بنا پی پتروں کول معجون بڑھ گئی میں دیئے کہ مہندی آدھیے جدہ دیئے سا میں ماری اپنے آپ کو فنا کی تے وقت سجن لدن سا آپ فنا تھے تو سجن گولے سے مہندی واگوں پیا گھٹی میں تاں ہتھ محبوب رنگی میں ہو عاشق صادق ہوئیں باہو تاں رس پریم دپی میں ہو حضرت سلطان باہو فرمندن پہلے اپنے رس دے سے تو پچھے محبتاں دے جام مل سے پہلے یہ خون اپنا ڈیونا پوسی یہ فقیر دا ذکر پڑھو اس نے کس کس محنت نال کم کی حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی 105 جدی عبد الوصال ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو علم دی راہ دکھاون والا فقیر امام شافعی فرماتے ہیں یہ علم میں کو کتھوں ملے چار شے آپ نے بیان فرمائے بنفی الاعتماد والسیر فی البلاد وصبر كصبر الحمار وبکور كبکور الغراب چارے شے عجیب یہ تذکرۃ الحفاظ دے وچ امام ذہبی نے روایت فرمایا آپ کا قول اور رحلہ دے وچ حضرت خطیب بغدادی نے آپ فرماتے ہیں بنفی الاعتماد پہلی چیز یہ ہے میرے کمال بھی یہ لفظ سنم میں ان لفظ کو کتاب وچ نہیں راون دیتا لفظ کو سینے وچ منتقل کیتا میں کہ اگر میں بھی کاپیاں تے نوٹ تے ہینڈ سے لکھ کے رکھی رہا سا کتاباں تو پہلے کل شئی بیان میں تے ان واسطے آیا جو کتاباں کو اندر سٹا ہر شے یاد کی تھی بنفی اعتماد کاغذ تے قلم تے اعتماد نہیں کیتا سارا اعتماد اپنے سینے تے دل تے کیتا سبحان اللہ دوسری چیز وسیر فی البلاد فرمانے میں ڈٹھی ڈھا بن کے ہکے جاتے پیا ناریا جتھوں ملے فرانا جانا سیانا ہے میں ہی جھوک دا خیر اکٹھا کیتا ہے دوجی جھوک تے پہنچا اتھوں بھئی جھوک تے کوئی تابی نہیں جے کل خیر موجود ہوئے تے میں ہوں خیر والے دے بوئے تے ون کے ہوں خیر دی خیرات نال جھولی نہ بھری ہو تیجی چیز وصبر کا صبر الحمار فرمانے میں اس راہ دے وچ جڑے دکھاں تکلیفاں تے آزمائشاں آندیاں رہی ہیں ایویں برداشت کیتیاں کہ میں جانور ہی برداشت ہوندی اٹھ لڈو نا یا کوئی بھی بھئی چیز جڑی آپ نے حمار دے لفظ فرمائے انہاں تے وزن لڈو نا جانور نہیں آتا بھئی تھوڑا کریں آپ میرے کو نہیں چویدا اتنا سٹے سو آندے ڈھے پوسی لیکن انکار نہ کرے سی فرماندے میں بھی علم گدی آیا کوئی لیندا ہے میرے منہ انکار کو نہیں جانور وانگو صبر دی اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور چوتھی شے فرماندے وبکور کبکور الغراب ہے یہ ٹائم پکھی جاگ دین ککڑ بانگا لیندے یا سوسے لے اڑدے رہے ساڈا اٹھن نہیں اوبرے تے اٹھن نہیں ہوندا ادھی راتی ثلث سے آخر رات دا فرمانے رات دے جگراتا نے سکوں یہ علم دا نور عطا فرمایا یہ چار چیزاں جنی زندگی چاہ گئی ہیں اور ناکام نہیں لیا وہ خوشحالی والا فیض ضرور مل سی حضرت عبداللہ بن مبارک دا قول مکمل کر چھوڑو ثم الفہم تنی شے فرماندے وقت سمجھنا ہے وقت ثم الحفظ سمجھن دے بعد کتاباں چ نوٹس نہ پیرا میں اس کو اندر رکھیں تیرے کو کوئی مسئلہ پوچھے تے تو آ کے کتاب دیکھ کے رسے سو بھئی کتاباں تے تیرے جمن کو پہلے تے پی آئی تے کیڑا دار وسے کتاباں تے تیرے پیدا تھیون کو پہلے علم دیاں بھریاں پیاں تو جو 10 سال 20 سال مدرسے چلائے تیری ہر شے اوے کتاباں چ پئی ہے جویں کتاباں چ پہلے دی پئی ہے صرف ہی کاپی چ نکل کے تیری کاپی جان وڑی ہے تو تیرا کمال کتھوں ہو یہ امام غزالی دا مشہور ہے غالباً انہوں نے یہ کہ رستے تے ڈاکہ پہ گیا آپ کئی سال امام الحرمین کو لا کے ولے ویندے کئی کاپیاں لکھی ہوئیں علم دیاں اور جڑا ڈاکو ہے نا وہ آپ دی وہ گٹھڑی کھس گندا جڑی بوبڑی چاہیے دے آپ اس دے پیچھے لگ ویندے بھی تیرے کم دی کوئی شے کونی میرے کول قسم جوا چاہیے پوری بوبڑی وہ تو ظاہر بعد ہی ڈاکو دے ہوندے نا کیڑی کیڑی شے والی تو سڑا کسے دے ہوندے نا بعد ہی وقت شناختی کارڈ کے دے واپس کر چھوڑے تے چندا جڑا ہوندا نا بہو نرم دل ڈاکو ہوندے تے شناختی کارڈ کم سے کم ڈاکھانے ون چھٹے تے این دے واسطے تے کھلے لگا ہوئے ودا شد آپ فرمانے بڑا بچہ میں اون دے پیچھے او آ کے میں اگر تیرے کم دی کوئی شے کونی وا تے کی شے ہے تو جڑا کملا دیا ودا میں ادا کتاب ہیں کیڑیاں کتابیں
میں آخے چھڑیاں کتاباں نہیں سجون، میں تے 10-12 سال گزاری آنا امام الحرمین کی خدمت وچ، اور جو کچھ ہے بس یہ کتاب کاپیاں لکھیاں ودیاں، میں گھر ویسا تو فارغ ہو سکتا بھئی کوئی شے کوئی میرے کوئی، اگر میں کو ڈاکو آ گئے ایک ہی ہو جائے علم جہاں کتاباں جو ڈھکا پیے تے کھسا ویسی تو ولا ان پڑھا تھی کر سے، ایک ہی ہو جائے پڑھی آندے، پڑھی نہیں آندہ بھی نہیں آندے اپنے سالاں، پر میں نے ڈاکو دے لفظ میرے واسطے پتھر تے لکیر بن گئے، میں آخر ڈاکو ہی باویں گال ٹھیک کی تھی، سال تو ہوئے ان جڑے میرے نال ودے ہوئے 10 سالاں دا خیر سارا کتاب ہی چوے تے کتاب کوئی چاہنے ہوئے، اور میں پیچھو باغدہ ودا ہوں۔ حضرت علی فرماندے کہ علم تو ہے جڑا ساریاں رکھیاں کریں دے، مال دی رکھی تساں کرے سو، علم ساری رکھی کرے سی، اور اسادا علم بھی وہ مال ہم ہوئے کھسا گیا تو مک گیا تو علم ہی نہیں پڑھا، تو یہ چیز آپ فرماندے ثم الحفظ، اس کو اندر محفوظ رکھیں، ول 5ویں نمبر تے فرماندے ثم العمل، یہ کتاباں چھڑیاں رٹی جان واسطے نہیں پڑھیاں، ہن عمل کر، جتنا خیر کتاباں چھئی اس کو جی کے دکھا دنیا کو، تو کہیں استاد کو اٹھی گیا لگی، تیرے سفر بھی دسن، تیرا سلام دعا بھی دسے، تیرے تعلقات بھی دسن، تیرے معاملات بھی دسن، جو تو پڑھا لکھا جانے تو کہیں پڑھے لکھا دی جھوک تو پیان ہے، اس واسطے رحلت تے پوری کتاباں لکھیاں گئی ہیں، علم والوں دے سفر کیسے ہونے چاہیے، پوری کتابیں اس موضوع تے مسلمانوں نے، کہ طالب علم گھروں ٹرے تے مدرسے پہنچے، ادب گھروں شروع نہیں کیا، مدرسے جا کے شروع نہیں تھی گا، فرمایا ادب گھر کو شروع تھی سی، ادا ہر قدم رسے کہ ادب والا جانا میں ادب تو محمد عربی دا دین سکھانا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں جو وہ بھی مندے تے گاڑی کردہ آندہ ہوئے پورے رات تے، تو بھلے سفر شروع نہیں تھی اچھے جائے کہ مکمل تھی، اور آخری چیز آپ فرمائیں ثم النشر، ہون بنا کو ڈس سکتے ہیں جیڑے یہ سارے مراحل تو گزرے، عمل دیاں رحمت بھی ڈر بھی ہیں، فرمایا ہونے اس علم کو گھر نہیں رکھنا، یہ علم ہے تقسیم کرنے واسطے، یہ دولت تیری چنگے جانا تین تک پہنچائیے تو آمن والی نسلوں تک کی خیر کو تقسیم کر، او دے واسطے یہ ادارے قائم ہونے، جامعہ محمدیہ کوٹ سلطان، الحمدللہ یہ فضلاوی تشریف فرمائیں، حفاظ و قراوی تشریف فرمائیں، اللہ تعالیٰ انہاں کو یہ جڑے چنگے جانا دیاں گالی کیتیاں سے اسے رنگ نال علم حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہاں دے علم کو علم نافع بناوے، انہاں واسطے بھی، انہاں دے وسیب واسطے بھی، انہاں دے والدین واسطے بھی، اور این پاسے قرآن فضلات تشریف فرمائی نہیں سے ادارے دے وہ ہو سکتے تکمیل کر چکے ہوئے کئی انہاں جو اکثر، اور اپنی ذمہ داریاں نبھائندے پہ ہو سن، اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی چو علم کی برکت فرماوے، قبلہ عبدالمجید باروی صاحب، اللہ محمد اسماعیل فاروقی صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانیاں مزید برکتاں فرماوے، اخلاص دی دولت نال نواز کے اللہ تعالیٰ برکت والی زندگی استقامت نصیب فرماوے، آمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔